اس کا صحیح طریقہ۔ اگر اللہ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا تو پھر غسل جنابت اور غسل میت پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ زیادہ دن گزر چکے ہیں، تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ سب سے بہترین سحری اس بندے کی ہے جس بندے کی سحری کے اندر 4 چیزیں موجود ہیں۔ کتنی بھائیو؟ 4 چیزیں۔ جتنے بھی لوگ سحری کرنے والے ہیں، سب سے بہترین اس بندے کی سحری ہے جس بندے کی سحری کے اندر 4 چیزیں موجود ہیں۔ زیادہ وقت گزر چکا ہے اور جو دن رہ گئے ہیں ہم نے ان کو ضائع نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ، فرض نماز کے بعد سب سے بہترین مقبول ترین اللہ کے ہاں کون سی نماز ہے جو اللہ کو نماز پسند ہے فرض نمازوں کے علاوہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی جوف اللیل، جو نماز سحری کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ سحری کے وقت پہلا کام کیا کرنا ہے بھائیو؟ نماز پڑھنی، چاہے 2 نفل پڑھے۔ اللہ کو فرض نماز کے بعد سب سے جو پسند نماز ہے وہ سحری کی نماز ہے۔ ہمارا جو طریقہ کار ہے نا، سحری کے وقت گاؤں کے اندر اکثر ہوتا ہے، ماں بہن یا بیوی اٹھاتی ہے تو ہم سب سے پہلے ٹائم دیکھتے ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں ابھی کافی ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی تو 1 گھنٹہ پڑا ہوا ہے، مجھے اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر سو جاتا ہے، آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، اور مسجدوں میں بھی اعلان ہوتا ہے بار بار، اتنا ٹائم رہ گیا، اتنا ٹائم رہ گیا، اتنا ٹائم رہ گیا۔ وہ کہتا ہے ابھی تو آدھا گھنٹہ پڑا ہے۔ وہ آخری 10 منٹ اٹھتا ہے نوجوان، کولی کی منہ پہ چھٹے 2-4 لگائے تو روٹی کھائی، وہ کہتا ہے بس روزہ رکھ لیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارا اکثر گھروں کے اندر۔ صبح کے وقت نماز ضرور ہم نے پڑھنی ہے، یہ اللہ کو فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ نماز اللہ کے ہاں جو سحری کے وقت نماز پڑھی جاتی ہے۔ وہ آپ کی مرضی ہے، آپ 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں۔ دوسرا کام، والمستغفرین بالاسحار، اللہ کو اس بندے کی سحری بڑی پسند ہے جس بندے کی سحری کے اندر توبہ استغفار ہے۔ ہم نے سحری کے وقت توبہ استغفار ضرور کرنی ہے۔ پہلا کام نماز پڑھنی ہے، دوسرا کام توبہ استغفار کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ سحری کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تیسرا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ای الدعاء اسمع، اللہ تعالیٰ کون سی دعا کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اور کون سی زیادہ دعا اللہ قبول کرتے ہیں؟ ہمارا یہی مسئلہ ہے نا بھائیو، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم نے بہت دعائیں کی ہیں، ہماری دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ آپ سے یہ سوال ہوا کہ کون سی دعا سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے اور اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ ایسی دعا کو قبول کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جوف اللیل الآخر، جو دعا سحری کے وقت کی جاتی ہے، اللہ ایسی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور 24 گھنٹوں میں سے صرف واحد یہی ٹائم ہے، بس یہ ٹائم گزر جائے تو گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ آ کے لوگوں سے سوال کرتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا؟ ہے کوئی دعائیں مانگنے والا؟ سحری کے وقت اللہ کی ذات خود آسمان دنیا پہ آتے
باقی 24 گھنٹوں میں نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خود سوال کرتے ہیں ہے کوئی دعا کرنے والا؟ تو سحری کے وقت کی دعا اللہ بڑی پسند اور قبول کرتے ہیں۔ سحری کے وقت دعا ضرور کریں آپ۔ صرف سحری کے وقت اٹھنا اور کھانے کا مقصد نہیں ہے، پہلے نماز پڑھیں، توبہ استغفار کریں اور بعد میں دعا کریں۔ اور یہ جو دن رہ گئے ہیں نا، سب سے زیادہ یہ دعا کریں، اتنی دعا کریں، ایسی دعا کریں، جب عید الفطر کا چاند تو نظر آ جائے گا، چاند تو نظر آ جائے، جہنم کے دروازے جو اللہ نے بند کیے ہیں وہ تو کھل جائیں، لیکن اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے فلاں بندے کے لیے میں نے ہمیشہ دروازے بند کر دیے ہیں، ایسی دعا کر اللہ کے سامنے وہ جہنم کے دروازے کھلیں، لیکن تمہارے لیے نہیں، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، فاسقوں کے لیے۔ آپ کی دعا میں وہ درد اور ایسی پاور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ دروازے نہ کھولنے بلکہ اعلان ہو اس کے لیے ہمیشہ اس کے لیے میں نے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اور جہنم کے جب دروازے بند ہو جائیں نا تو بندے کے دل سے، دماغ سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی جہنم کے دروازے بند ہیں نا بھائیوں، آسمان پہ بند ہے۔ اب چھوٹے سے بچے کو 2-2:30 بجے اٹھائیں، اس کو بولو بیٹا اٹھو اور دکان سے دہی لے کے آؤ، دودھ لے کے آؤ، فلانی چیز لے کے آؤ، وہ ایک مرتبہ بھی نہیں کہے گا مجھے ڈر لگتا ہے، کہتے ہیں بھائی، وہ اٹھتا ہے، برتن لیتا ہے، پیسے لیتا ہے، دکان پہ چلا جاتا ہے۔ اور جب جہنم کے دروازے کھلیں گے نا، آپ 2-2:30 بجے کسی کو اٹھائیں گھر میں سے، اس کو بولو باہر دکان پہ جاؤ، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ جہنم کا اتنا خوف ہے، یہ جو باہر نکلنے سے ہمیں خوف اور ڈر لگتا ہے نا، یہ جہنم کا خوف ہے۔ روزوں میں ہمیں کیوں نہیں ڈر اور خوف لگتا؟ گلی بازار تو وہی ہیں، کیونکہ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اور قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ مارے پھرے ہوں گے، ڈر اور گھبرا رہے ہوں گے، جس کو پتہ چل جائے گا نا کہ میں نے جہنم میں نہیں جانا، جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، پکی خبر مل گئی کہ میں نے جہنم میں نہیں جانا، اس کو یہ خوشخبری مل گئی، وہ قیامت کو جب ساری دنیا گھبرا رہی ہوگی، رو رہی ہوگی، نفسا نفسی کر رہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کچھ بندے ایسے ہوں گے ان کے بارے میں فرمائیں گے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ جہنم جو آوازیں لگا رہی ہے، یہ جو چیز لا رہے ہیں، یہ تو ان کا معاملہ ہے، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کو بھی بندے کو ڈر نہیں آئے گا۔ صبح کے وقت دعا کریں، پہلا کام نماز پڑھیں، دوسرا کام توبہ استغفار کریں، تیسرا کام دعا کریں، لازمی دعا کریں، اور چوتھا کام جب بندہ کہتا ہے نماز پڑھ لی، توبہ استغفار کر لی، میں نے دعا مانگ لیا، وقت تھوڑا ہے میں سحری کھانا شروع کر دیتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 کام کر کے بندہ جب سحری کھانے کے لیے بیٹھتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَصَحِّرِينَ، پھر اللہ کے فرشتے اس کے قریب ہو کہ اللہ سے دعا، اب فرشتے کرنے شروع کر دیا، اس نے دعا چھوڑی ہے، اب فرشتوں کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس نے نماز بھی پڑھی ہے، توبہ استغفار بھی کیا ہے، اس نے دعا بھی مانگی ہے، اب یہ کھانا کھانے لگ گیا ہے، تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ اس بندے کو تو معاف ہی کر دے۔ اللہ ہمارے لیے فرشتے پھر دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے بہترین سحری اس بندے کی ہے جس بندے کی سحری کے اندر کھجور موجود ہے، سحری کے وقت کھجور ضرور کھائیں، سب سے بہترین سحری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سحری ضرور کھاؤ، سحری ضرور کھاؤ، چاہے پانی کا ایک گھونٹ استعمال کر لو، اس کے اندر اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے۔ جس کھانے میں برکت ہونا اس کی نشانی یہ ہوتی ہے بندہ حرام کے قریب نہیں جاتا۔ آپ کو بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، دنیا کے کسی بازار میں چلے جائیں، آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیں، اس میں دنیا کی ہر چیز کھانے اور پینے کی رکھ دیں، آپ بھائیو وہ اندر جا کے جب آپ اکیلے اور تنہا ہوں گے وہ کھانا کھا لیں گے؟
کسی کو نہیں پتا؟ میں تو نہیں کھاؤں گا بھائی، آپ کھا لیں گے؟ نہیں۔ جب بندہ حلال کھانا شروع کر دے نا، وہ جتنا مرضی کمزور ہو، غریب ہو، وہ بندہ حرام کے قریب نہیں جاتا، بلکہ وہ بندہ مطمئن ہوتا ہے۔ صحابہ کے پاس کیا تھی؟ کوئی جگیریں تھی؟ صحیح پہننے کو برانڈ کے لباس تو نہیں تھے، برانڈ کا جوتا تو نہیں تھا، اعلیٰ قسم کے کھانے تو نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ جو ہمارے پاس سہولیات ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اپنی زندگی کے اوپر مطمئن تھے، ان کی زندگی کے اندر سکون تھا۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم اپنی ہی زندگی پہ مطمئن نہیں ہیں۔ جس بندے کی زندگی میں اللہ برکت نازل کر دے، اس کے لیے گناہ مشکل ہو جاتا ہے، نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ جس بندے کی روزی پہ اللہ برکت نازل کر دے، اللہ اس بندے کو دنیا کے لالچ اور خوف سے اللہ بری کر دیتا ہے۔ 4 کام سحری کے وقت ہم نے کرنے ہیں: نماز پڑھنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، دعا کرنی ہے، اور سحری کے وقت ہم نے کھجور کا استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو دن رہ گئے ہیں نا، ہمیں یہ 4 کام روزانہ سحری کے وقت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بھائیو کہ نوجوان بچہ آئے گا آگے، وضو کا طریقہ تھوڑا سا سیکھ لے۔ نوجوان بچہ کو کالج کا، یونیورسٹی کا، کو پڑھنے والا جو کہتا ہے مجھے وضو آتا ہے، وہ آ کے بتا سکتا ہے بھائی؟ کوئی بھی یارو بندہ آ جائے، کوئی غلطی کڈنی کی ہو گیا، صحیح ہو جائے گا۔ یہ بھائیو شاید بند کر دے، میں آپ بیٹھ جائے۔ ہاں شاباش، آ جاؤ بھائی، سارے بھائی ادھر ذرا سامنے آ جاؤ۔ وضو ہماری زندگی کا یہ حصہ ہے، ہم نے ہر روز نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو یہ ہر نماز کے لیے ضروری ہے۔ ہاں میرا بھائی نام کیا ہے؟ شاہ زیب۔ یہ آپ کو وضو کا طریقہ بتائے گا۔ اگر ایک ایک چیز بتانی ہے بھائیو، ایک ایک چیز بس وہ سمجھ آئے، اور چیز ایسے بتانی ہے اگر مسجد کے اندر کوئی نبینا بندہ بھی ہو نا، اس کو سمجھ آ جائے۔ نبینے بندے ہوتے ہیں نا، اس کو سمجھ آ جائے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور کچھ مائیں اور بہنیں وہ پردے کے اندر ہوتی ہیں، ان کو بھی سمجھ آ جائے یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا بھائی؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 دفعہ ہاتھ دھونے ہیں۔ ہاں میرے بھائیو، سب بندے یہ بتاتے ہیں کہ 3 دفعہ، یہ کلائیوں کا سب بندے کہتے ہیں 3 دفعہ ہاتھ دھونے ہیں۔ 2 بازو ہیں، 2 بازو دھونے ہیں، 2 بندے کے پاؤں ہیں، وہ دونوں پاؤں دھونے ہیں۔ میں پہلے بایاں کھبا بازو دھو لینا، بعد چ سجا دھو لینا، پہلے کھبا پیر دھو لینا، بعد چ سجا دھو لینا۔ صحیح کیتا ہے بھائیو؟ نہیں، ہاتھ بھی 2 ہی ہیں، تو یہ کوئی نہیں بتاتا کرنا کیا ہے۔ سب کہتے ہیں ہاتھ دھونے ہیں۔ ہاتھ کیسے دھونے ہیں؟ ہاں جی، سب سے پہلے دایاں۔ آپ نے جب بسم اللہ پڑھ لینی ہے نا، تو سب سے پہلے جو پانی کا استعمال ہے نا، وہ دائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ وہ پانی جو ہے نا دائیں ہاتھ کو لگنا چاہیے، بائیں کو نہیں۔ اگر بائیں کو لگ گیا تو وضو کس سائڈ سے شروع ہو جائے گا بھائیو؟ کھبی سائڈ تو۔ اگر کھبی سائڈ تو وضو شروع ہو جائے تو وضو ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے بندے صابن پکڑتے ہیں، ٹوٹی کھولتے ہیں، گرم پانی سرد کو مکس کرتے ہیں، یا کوئی کام لگے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ بایاں ہاتھ پہلے دھو لیتے ہیں، وہ بایاں ہاتھ پہلے دھو لیتے ہیں۔ یا آپ باہر مسافر ہیں، کھیتی باڑی کے لیے یا باہر گئے ہیں، تو ادھر وہ نلکے کا استعمال ہوتا ہے، تو جب نلکا بندہ گیردا کیڑے ہاتھ نال؟ سجے نال۔ تے اگے کیڑا ہاتھ ہوندا بھائیو؟ پانی جدو گیڑنا بسم اللہ پڑھ کے پہلو ہاتھ کیڑا دھوتا گیا؟ کھبا ہاتھ دھوتا گیا، وضو صحیح ہو گیا؟ سب سے پہلے یہ خیال کرنا ہے۔ جب آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے نا، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ کا جو ہاتھ ہے نا، وہ سجا پہلے تر ہونا چاہیے، سجا ہاتھ، دایاں ہاتھ۔ دایاں ہاتھ کتنا دھونا ہے؟ اور دائیں ہاتھ کو پانی کے ساتھ ٹچ کر کے، پانی لگا کے اس کے ساتھ بایاں ملا لینا ہے، دونوں کو اچھی طرح ملنا ہے۔ ہاتھ کا جوڑ جو ہے گٹ، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گھٹنا۔ ہاتھ کا جوڑ جو گھٹنا ہے،
اس سے اوپر دھونا ہے اور کونی کے جوڑ سے نیچے دھونا ہے. بالکل آسان کام ہے. ہاتھ کا جوڑ ہے نا سب کا, ہاتھ کے جوڑ سے اوپر دھونا ہے اور کونی کے جوڑ سے نیچے دھونا ہے. یہ یہاں تک دھل جائے, یہاں تک جھل جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جب آپ نے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا دھونا ہے, ہاتھ کے جوڑ سے اوپر اور کونی کے جوڑ سے نیچے, اس کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے بائیں ہاتھ کے ساتھ. ایک ایک کر کے کر لیں, اکٹھا کر لیں, یہ آپ کی مرضی ہے. پہلے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے, اس کے بعد بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے. یہ ضرور کرنا ہے. یہ جو انگلیاں ہوتی ہیں نا, ان کے درمیان خشک جگہ رہ جاتی ہے, انگلیوں کے درمیان خشک جگہ رہ جاتی ہے, کیونکہ جب ہاتھوں کو ملتے ہیں دھوتے ہیں تو یہ بند ہوتا ہے, یہ بند ہوتے ہیں ہاتھ. ایسے ایسے ہم دھو لیں گے تو انگلی کو ایسے کھولیں, یہ درمیان سے خشک رہ جائے گا, ہاتھ ہی ہمارا خشک رہ جائے گا. کہ وضو کے اندر جو چیزیں دھونے والی اگر وہ خشک ہو جائیں تو وضو قائم رہے گا بھائی؟ وضو صحیح رہے گا؟ نہیں. یہ ایک دفعہ دھو لیں, 2 دفعہ دھو لیں, 3 دفعہ دھو لیں, اس کے بعد کیا کرنا بھائی؟ 3 سے زیادہ نہیں کرنا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد یہ چلو پر پانی لینا ہے. جی ٹھیک ہے. چاہے کلی کے ساتھ ہی ناز میں یا کچی ہڈی کا بھی چاہے پانی نہ آئے. ٹھیک ہے. ہاں بھائیو, کولی کے 3 طریقے ہیں. سب کہتے ہیں کہ کولی کرنی ہے, کولی کہتے ہیں کس کو ہے, کولی کرنی کیسے ہے, یہ کسی کو نہیں پتا. ہمارے ہاں کولی کرنے کے 3 طریقے مشہور ہیں. پہلے نمبر پہ جب ہم پانی لیتے ہیں تو ہمارے نوجوان جو بزرگ ہوتے ہیں منہ میں پانی ڈالتے ہیں, اس کے بعد اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کھڑا کر لیتے ہیں اور آواز آتی ہے, اس کو کہتے ہیں گرارا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ گرارا. بھائیو یہ تب کرنا جب آپ کا گلا خراب ہوگا اور ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے گا کہ آپ نے گرارے کرنے ہیں. وضو کے اندر گراروں کا ذکر ہی نہیں ہے, وضو کے اندر گراروں کا ذکر ہی نہیں ہے. تو بندے آپ دیکھیں گے, آپ کریں گے, وہ منہ میں پانی ڈالتے ہیں, بعد میں آسمان کی طرف اوپر کا, وہ کہتے ہیں میں نے صحیح کولی کی ہے. یہ کولی ہے ہی نہیں, یہ کولی ہے ہی نہیں, اس کو کولی کہتے ہی نہیں ہے. کولی کس کو کہتے ہیں یہ کوئی نہیں بتاتا. بس کولی کرنی ہے, بس سرمٹ لیں, ریت لیں, بجری لیں, اس کو مکس کر دیں, ایسے کھڑا کر دیں, مکان بن جائے گا. بن جائے گا بھائیو؟ نہیں بنے گا. پریکٹیکل کرنا ہے. یہ تھیوری ہے. کولی کریں, کولی کس کو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں. دوسرے نمبر پہ ہمارے کچھ بھائی ہوتے ہیں, وہ منہ میں پانی ڈالتے ہیں ایسے, اور جیسے منہ میں پانی ڈالا ویسے ہی زبان سے باہر آ جاتا ہے. کولی بھائیوں کہتے ہیں منہ کے اندر پانی کے گمانے کو, منہ کے اندر پانی کے گمانے کو. اگر آپ نے منہ کے اندر پانی گمایا نہیں ہے, آپ کی کولی نہیں ہے. دائیں بائیں دونوں سائڈوں پہ پانی گھمائیں. جو آپ نے منہ میں پانی ڈالا ہے وہ پورے منہ کے اندر پانی کے گھمانے کا نام کولی ہے. اگر آپ نے پانی گھمایا نہیں ہے تو آپ کی کولی نہیں ہے. منہ میں پانی ڈال لیا ہے, کولی نہیں کی. یہ اکٹھا کر لیں, علیحدہ علیحدہ کر لیں. دوبارہ آپ پانی لے سکتے ہیں, ناک کے اندر پانی قریب کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب آپ کا روزہ ہو اس وقت آپ نے یہ کام نہیں کرنا. جب آپ کا روزہ ہو آپ نے اس وقت یہ کام نہیں کرنا. جب آپ کا روزہ نہ ہو آپ نے یہ عمل کرنا ہے. پانی کے قریب پانی لے کے پھر سانس لے کے پانی کو اوپر چڑھانا ہے. سانس لینا ہے اور پانی کو اوپر چڑھانا ہے. اور بعض کا ایسا ہوتا ہے بندہ سانس لیتا ہے تو پانی ناک کے ذریعے حلق میں آ جاتا ہے. روزے کے اندر اس لیے نہیں کرنا, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ پانی جو اوپر تھا اس کو پھر ہوا کے ذریعے باہر نکالنا ہے اور اپنے ناک کو صاف کرنا ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ پانی لے کے چلو کے اندر اور پانی ناک کو ٹچ کرتے ہیں, بس ادھر ٹچ ہی ہوتا ہے. بس یہ جو ہمارے ناک کی چونچ ہے نا, اس کے اندر پانی صرف ٹچ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ناک صاف ہو گیا ہے. پانی قریب کر کے تو سانس لینا ہے اور پانی کو اوپر چڑھانا ہے اور پھر وہ پانی باہر نکالنا ہے. یہ ناک میں پانی ڈالنے کا یہ طریقہ ہے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے آپ نے پانی لے کے اپنے چہرے کو دھونا ہے. 1 دفعہ دھو لیں, 2 دفعہ, 3 دفعہ.
3 حد ہے، اس سے کراس نہیں کرنی، جو 3 سے زیادہ کراس کر لیا اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد چہرے کے اندر ایک ایسی سنت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کرتے تھے، ہر وضو کے اندر کرتے تھے۔ جن بھائیوں کی داڑھی نہیں ہے ان کی وضو کے اندر یہ سنت رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ سنت رکھنے کی توفیق دے۔ 3 دفعہ پانی چہرہ دھو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کے اپنی داڑھی مبارک کی جو ٹھوڈی ہوتی ہے نا اس کے قریب پانی لگاتے تھے۔ پانی لینا ہے اور اپنی ٹھوڈی کے قریب ادھر پانی لگاتے تھے۔ اور اس کے بعد داڑھی کا، اگر داڑھی نہ ہوگی تو خلال ہوگا، خلال تو آپ نے کی۔ چہرے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بال ہوتے تھے داڑھی کے، ان کا خلال کرتے تھے۔ وہ علیحدہ پانی لے کے اپنی ٹھوڈی کے نیچے پانی لگاتے تھے ایک چلو، پھر داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ تو جس کی داڑھی نہیں ہے اس نے نیچے لگانا بھی نہیں ہے، اس نے وہ خلال بھی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ سنت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کیا کرنا بھائی؟ بازو ذرا اوپر کرو تھوڑے سے۔ بازو دھونے ہیں بھائی، پہلے دایاں بازو دھونا ہے، بازو نہیں دھونے، پہلے دایاں، پہلے کون سا؟ دایاں، سجا بازو دھونا ہے۔ اور بازو کا یہ جو جوڑ ہے کونی کا، اس سے اوپر اور کندھے کے جوڑ سے نیچے، کونی کا جوڑ اس سے اوپر اور کندھے کا جوڑ اس سے نیچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ ساری زندگی کا معمول تھا، وہ قمیض اتار کے بازو دھوتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جتنا بازو یہ وضو کے اعضاء دھلے ہوں گے، جہاں پر وضو کا پانی لگا ہوگا وہ قیامت والے دن وہ چمکدار اور روشن ہوں گے۔ وہ کہتے تھے میں زیادہ دھوؤں گا تاکہ قیامت والے دن میرا زیادہ جسم چمکدار ہو۔ یہ کونی کے جوڑ سے اوپر اور کندھے کے جوڑ سے نیچے۔ کونی کو دھوتے وقت آپ نے 2 چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ جب یہ آپ کا بازو ہوگا نا، یہ دیکھیں یہ سائڈ، یہ آنکھیں بن جاتی ہیں، سیدھا کرنے سے یہ آنکھیں بنتی ہیں۔ آپ نے جب اپنے بازو کو دھونا ہے تو دھوتے وقت اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا ضرور کرنا ہے تاکہ جو وہ آنکھیں تھیں وہ بند ہو جائیں، پانی اچھی طرح لگ جائے۔ آپ نے ہاتھوں کے ساتھ بیک سائڈ پہ ضرور ملنا ہے۔ اگر آپ ایسے کر لیں گے نا، ایسے تو یہ جو آنکھیں بنی ہوتی ہیں نا ان کے اندر پانی لگے گا ہی نہیں، کیونکہ آپ ایسے دھو لیں گے نا تو یہ خشک رہ جائیں گی، یہ خشک رہ جائیں گی۔ آپ نے تھوڑا سا بازو کو ٹیڑھا ضرور کرنا ہے تاکہ یہ جو آنکھیں جو ہوتی ہیں نا یہ بند ہو جائیں۔ اور آپ نے پھر یہ جو بازو ہوتا ہے اس کی اگلی سائڈ پہ آپ نے ضرور خیال کرنا ہے، کیونکہ بازو کے اندر یہ جو پٹھے ہوتے ہیں نا یہ درمیان سے خشک رہ جاتا ہے، یہ سائڈ خشک ہوتی ہے، اکثر بھائیوں کی یہ سائڈ خشک ہوتی ہے۔ آپ نے اس کو ہاتھ کے ساتھ گیلے ہاتھ کے ضرور ملنا ہے اور اس کا خیال کرنا ہے۔ ادھر آپ نے ہاتھوں کا ضرور استعمال کرنا ہے اور دھوتے وقت بیک سائڈ پہ تھوڑا سا ضرور ملنا ہے تاکہ یہ جو آنکھیں ہوتی ہیں یہ صحیح طریقے سے دھل جائیں۔ پہلے آپ نے دایاں بازو دھونا ہے، اس کے بعد بایاں بازو دھونا ہے، اس کے بعد بھائی کیا کرنا ہے؟ سر کا مسا کیسے کرنا ہے بھائیو؟ بول کے بتائیں۔ ہاں بھائی، یہ جو فنگر ایسے جوڑتے ہیں نا ان کی جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہاتھوں کو بھگوئیں اور ساتھ ملا دیں، بس ایسے ساتھ ملا دیں، علیحدہ علیحدہ سٹائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ سٹائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دونوں ہاتھوں کو بھگوئیں اور ایسے ساتھ ملا دیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے بھائی؟ ہاں ٹھیک ہے۔ یہاں سے کہاں، یہاں سے کہاں سے نہیں پتہ چلا، یہاں سے کہاں سے؟ اگر بندے کی آنکھیں بند ہو، بندے کو نظر نہیں آ رہا، یا لیڈیز ہوتی ہیں وہ اوپر ہیں وہ کہتے ہیں یہاں سے شروع کرنا ہے، پتہ چل گیا بھائی؟ یہاں سے شروع کرنا ہے، مجھے نہیں پتہ چلا کہاں سے شروع کرنا ہے، بول کے بتانا ہے بھائی، بول کے بتانا ہے۔ ماتھے سے نہیں، ماتھے سے نہیں، جہاں آپ کے سر کے بال پیشانی پہ یہ اگے ہیں نا ادھر سے شروع کرنا ہے، ماتھے سے نہیں، ماتھا تو ادھر بھی ہے۔ سر کے بال جہاں آپ کے اگتے ہیں نا پیشانی پہ، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اور بعد میں کیا کرنا ہے، کہاں تک جل جانا ہے؟ ہاں بھائیو ایک چیز کا خیال رکھیں، سر کے مسح کے اندر بالوں کا کوئی کنیکشن نہیں ہے،
بعض بندے کہتے ہیں جہاں تک بال ہیں وہاں تک لے کے جانا ہے، تو پھر عورتیں تو ساری زندگی مسح ہی نہیں کر سکتی، وہ پیچھے تک تو ہاتھ جائے گا ہی نہیں۔ بال کا مسح کے اندر کوئی تعلق نہیں۔ جب بندہ حج کرنے جاتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے یا اللہ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے، وہ ساری زندگی کے لیے جب صفایا ہو جاتا ہے تو وہ مسح نہیں کرے گا۔ مسح سر کا ہے، بالوں کا نہیں ہے۔ آپ کے سر کے اوپر بال ہوں نہ ہوں، مسح کس چیز کا ہے؟ سر کا مسح ہے، بالوں کا نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں مسح کے اندر نوجوان 99% غلطیاں کرتے ہیں اپنے پف اور بالوں کو بچانے کے لیے، تاکہ میرے بال خراب نہ ہو۔ نماز خراب ہوتی ہے تو ہو جائے، وضو ہوتا ہے تو ہو، نہیں ہوتا تو نہ ہو۔ جی کیسے کرنا ہے؟ ذرا کٹ کے تھلے نو ہاتھ پھیرو۔ ہاتھوں کو جہاں سے بال شروع ہونے ہیں ایسے سر کے اوپر سے لگا کے پیچھے لے کے جانے ہیں۔ یہ جو سر کی ہڈی ہے نا، سر کی ہڈی ختم ہوگی اور گردن وہاں سے شروع ہوگی۔ سر کی ہڈی ختم ہوگی اور گردن وہاں سے شروع ہوگی، پھر اسی طریقے آپ نے ان ہاتھوں کو واپس لے کے آنا ہے جہاں سے آپ نے مسح شروع کیا تھا۔ جہاں سے شروع کیا تھا اور پیچھے گدی تک لے کے گئے تھے، جہاں ہڈی ختم ہوتی ہے سر کی اور گردن شروع ہوتی ہے، وہاں ایک گدی ہوتی ہے، اس کو گدی کہتے ہیں، اس سٹاپ کا نام گدی ہے۔ وہاں سے پھر ویسے ہی واپس لے کے آنا ہے۔ ہمارے ہاں جو مسح ہے نا وہ ایسے کرتے ہیں بس۔ یا مسوں کے اندر بال جو ہے نا، وہ مسے دے اندر ہی بال سوار دے ہوندے نے نوجوان، کیونکہ نواں نواں انہاں پف وایا ہوندا ہے۔ عید دے موقع تسی ویکھیا جی نا ہاتھ گلے کر کے، وہ کیونکہ پف نہیں خراب ہون دیندے۔ سر کے اندر وہ بالوں کا بہت خیال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید زندگی میں ہمیں دوبارہ کنگھی نہ ملے، شیشہ نہ ملے، نماز تو ملتی رہے گی، آتی جاتی رہے گی، اذانیں ہوتی رہیں گی، شاید ہمارے پاس کنگھی دوبارہ نہ ہو، شیشہ میسر نہ ہو، اس لیے ہم بالوں کو خراب ہونے ہی نہیں دیتے۔ مسح بھی کرتے ہیں، بالوں کو خراب نہیں ہونے دیتے۔ یہ نہیں ہوتا بندہ مسح کرے اس کے سر کے بال خراب نہ ہو، یہ نہیں ہوتا۔ جس بندے کے سر کے بال نہیں نہ خراب ہوئے مسح کے دوران، اس نے مسح نہیں صحیح کیا، یہ نشانی ہوگی۔ کیونکہ ایسے بندہ یہ ساتھ لگا کے ویسے ہی واپس لے آئے گا تو اس کے بال تو سارے خراب ہو جائیں گے۔ ہمارے نوجوانوں کے بال تو خراب نہیں ہوتے، تو مسح بھی کیا ہوتا ہے۔ وہ کیا کیا ہوتا ہے؟ صرف ہاتھ ہی تھوڑا تھوڑا لگایا ہوتا ہے، وہ جہاز اوپر سے لگایا ہوتا ہے، وہاں سے پھر واپس لے کے آنا۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے بھائی؟ کانوں کا مسح ہے۔ کیسے؟ اور آپ نے ذکر نہیں، یہ جو ہے یہ اچھی طرح سے یہاں سے یہ انگوٹھے جو آپ نے یہ پیچھے لے کے جانے یہاں تک۔ ہاں، اپنی دونوں انگلی، شہادت کی انگلی اور دوسری انگلی کان کے اندر داخل کریں جہاں یہ کان کا سوراخ ہے۔ پھر ان انگلیوں کو راستے کے ذریعے جو اللہ تعالی نے ٹریک بنائے ہوئے ہیں ان راستوں کے ذریعے باہر لے کے آئیں۔ پھر جو دو انگوٹھے آپ کے رہ گئے ہیں کان کے پچھلی سائڈ سے آپ نے شروع سے شروع کرنا ہے اور اوپر کی طرف لے کے جانا ہے۔ جب آپ کے کان کے اوپر انگوٹھے چلے جائیں تو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی گردن کو کچھ نہیں کہنا، اس کو اللہ کے لیے معاف کر دینا ہے۔ گردن کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو کاٹنا نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو چپیڑے بھی نہیں لگانی، اس کو کاٹنا بھی نہیں ہے، اس کا کوئی قصور نہ۔ وضو کے اندر پیٹ کا کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی وضو کے اندر کوئی کمر کا مسئلہ ہے، نہ پیٹ کے وضو کے اندر یہ گھٹنے جو ہیں ان کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے ان کا کوئی مسئلہ ہے۔ ہم یہ جو گردن درمیان میں لے ہیں، دنیا کی کسی کتاب کے اندر گردن کا وضو کے اندر ذکر ہی نہیں ہے، دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں۔ گردن کو تو ہم نے ایسے ایسے کر لیا، تو پیٹ کو ہم نے ایسے ایسے نہیں کیا، پھر کمر کو تو ایسے ایسے نہیں کیا ہے، تو وہ بھی جسم کے حصے ہی ہیں، ان کو کیوں نہیں کیا؟ ان کا وضو کے اندر ذکر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح گردن کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، گردن کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ کانوں کی انگلیاں یہ جو دونوں ہیں، شہادت والی دوسری کان کے اندر داخل کریں اور ٹریک کے ذریعے، راستوں کے ذریعے اس کو باہر نکال لیں اور دونوں انگوٹھوں کے ساتھ شروع سے شروع کر کے آپ نے اوپر کو لے کے جانا ہے اور اوپر جا کے آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ یہ آپ کے کانوں کا مسئلہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پاؤں دھونے ہیں بھائی، دایاں پاؤں پہلے دھونا ہے۔ جی جی یہ والی انگلی جو آپ نے ہاں، اس کا ذکر نہیں ہے،
اس کا ذکر نہیں ہے. آپ کی مرضی ہے، آپ اس انگلی سے کریں، اس انگلی سے کریں، اس انگلی سے کریں، انگوٹھے کے ساتھ کریں. آپ نے انگلیوں کا خلال کرنا ہے. یہ جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کا ذکر نہیں ہے بھائی. جیسے آپ نے ہاتھوں کا مسح کیا تھا اسی طرح آپ نے انگلیوں کا ہاتھوں کا خلال کیا تھا، اسی طرح آپ نے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے. سب سے پہلے دایاں پاؤں، اور آپ نے خلال کرتے وقت جو دایاں پاؤں ہے آپ کا، اس کی چھوٹی انگلی سے آپ نے خلال شروع کرنا ہے. چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے اور آپ نے انگوٹھے کی طرف جانا ہے. یہ جو چھوٹی، یہ سمجھے پاؤں ہے، آپ نے چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے اور خلال کرتے کرتے انگوٹھے کی طرف آنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ویل للعقاب، جس کی ایڑیاں خشک رہ گئیں اس کے لیے جہنم کے آگ کی وعید ہے. یہ وضو کے اندر آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. ہمارے ہاں جو وضو کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں وہ جلدی کی وجہ سے ہوتی ہیں. جب امام کوئی چھوٹی سورت پڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہمیں وہ آتی ہو بڑی پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں نہ چلتا کہاں پہ رکوع ہوگا. جب چھوٹی سورت پڑھتا ہے نا 30ویں پارے کی، وہ ہمیں آتی ہوتی ہے تو ہم نے وضو بھی کرنا ہوتا ہے. ہمارا خیال ہوتا ہے وضو ہوتا ہے ہوئے نہ ہوئے اساں اور رکعت نہیں رلنا ہے. پھر وہ جلدی جلدی کر کے خانہ پوری کر کے تے کلمہ بھی کوئی پڑھنے ہے منہ چ کچھ نہیں پڑھ دے تے باہر دوڑ لاندے کئی بندے ڈگ پیندے نے، کئی بندے گر جاندے نے جلدی دے اندر. پھر آخری ساہ دے اندر بھی اسی کوشش کرنے ہیں کہ کسی طریقے انج ہو کے تے بس ساری رکعت مکمل ہو جائے، اسی جماعت دے نال نماز پڑھ لئی. بھائیو اللہ کی طرف سے رخصت ہے آپ کو، آپ کی رکعت رہ جائے آپ اپنی کھڑے ہو کے مکمل کر لیں. آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، آپ کھڑے ہو کے مکمل کر لیں. آپ کو کسی نے پابند نہیں کیا آپ کی ایک رکعت رہ گئی تو آپ کو جہنم چلے جائیں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہ اللہ کی طرف سے سختی نہیں ہے، یہ ہم نے خود یہ سختی شروع کر دی ہے. آپ آرام سے وضو کریں، کلمہ شہادت پڑھیں، آرام سے جماعت کے ساتھ داخل ہو جائے. جو آپ کو جماعت کے ساتھ رکعت ملے وہ آپ پڑھیں، جو آپ کو نہ ملے آپ کھڑے ہو کے اپنی پڑھ لیں. یہ اللہ کی طرف سے سختی نہیں، لیکن ہم نے اپنے اوپر یہ خود سختی شروع کر دی ہے. یہ جلدی کی وجہ سے وضو نہیں صحیح ہوتا. اس کے بعد آپ نے جو آپ کا پاؤں ہے نا بھائیو، یہ دونوں گھٹنے جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے 2 آنکھیں بنی ہوتی ہیں. ان آنکھوں کا ضرور آپ نے خیال کرنا ہے، یہ اکثر خشک ہوتی ہیں. اپنے پاؤں کو تھوڑا سا اوپر کی طرف ضرور کریں. اپنے پاؤں کو اوپر کریں گے، یہ جو سائڈ ہے نا پیچھے والی، یہ اس کی آنکھیں ختم ہو جائیں گی. ورنہ ایسے اگر آپ پاؤں دھوئیں گے تو آپ کے پاؤں کی یہ بیک سائڈ پہ جو سوراخ ہے نا، تھوڑی سی ڈونگی جگہ ہوتی ہے، یہ خشک لازماً رہ جائے گی. اور آپ دیکھیں گے 90% لوگوں کی یہ خشک ہوتی ہے. آپ نے تھوڑا سا پاؤں کو اوپر کر کے بیک سائڈ جو آپ کے پاؤں کی ہے اس کے اوپر ہاتھ ضرور ملنا ہے. چاہے آپ نہر کے اندر بھی پانی آپ اپنا پاؤں ڈبو دیں نا، آپ نے باہر نکال کے ادھر ہاتھ ضرور ملنا ہے تاکہ آپ کی عادت پکی رہے. اگر اپنا پاؤں آگے سے اوپر نہیں نہ کریں گے تو یہ جگہ جو ہے نا، یہ گھٹنے کے پیچھے جو ہوتی ہے ٹخنے کے، یہ خشک رہنے کے زیادہ چانس ہے. یہ جو جوڑ پاؤں کا ہے اس سے اوپر دھونا ہے اور یہ جو گھٹنا ہے اس سے نیچے دھونا ہے. پاؤں کا جوڑ جو ہے نا آپ کا، اس سے اوپر آپ نے دھونا ہے اور گھٹنے کے جوڑ سے آپ کے نیچے دھونا ہے. یہ آسان سا رستہ ہے. ایک چیز کا جوڑ، اوپری اتلی چیز کا جوڑ، ہاتھ کا جوڑ، کونی کا جوڑ، پھر جب کلائی کی باری ہوگی پھر کونی کا جوڑ، کندھے کا جوڑ. اسی طرح پاؤں کا جوڑ ہے گٹا، پھر اس کے بعد ٹخنے کا جوڑ. اس سے اوپر جانا ہے، اس سے نیچے رہنا ہے. یہ آسان طریقہ ہے. اس کے بعد آپ نے جب بایاں پاؤں دھونا ہے نا تو آپ نے خلال انگوٹھے سے شروع کرنا ہے. یہ دیکھیں آپ کا پاؤں ہے، آپ نے ادھر سے شروع کیا تھا، انگوٹھے پہ آئے تھے تو ادھر انگوٹھے سے شروع کرنا ہے تو چھوٹی انگلی کی طرف جانا ہے. یہ خیال کرنا ہے، اپنے ڈی کی شکل بنانی ہے. بایاں پاؤں چھوٹی انگلی سے شروع نہیں کرنا جیسے دائیں کا شروع کیا تھا. چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے تو چھوٹی انگلی کی طرف ختم کرنا ہے. بائیں پاؤں کا بھی خلال کرنا ہے تو بیک سائڈ پا، پھر یہ جو جیسے دایاں پاؤں آپ نے دھویا تھا اسی طرح بایاں پاؤں آپ نے دھونا ہے. یہ آپ کا سنت کے مطابق وضو مکمل ہو گیا ہے. اگلا نے اگر موقع دیا تو دوبارہ غسل جنابت اور غسل میت پہ انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.